السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلے میں آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 153 کی انٹرپریٹیشن کریں گے، اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم قرآن کی جیسے جیسے آیات میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، قرآن کریم اپنے کانسیپٹ کلیئر کرتا چلا جاتا ہے۔ بیسک چیزیں شروع کے اندر وہ لے کر آتا ہے، جیسے الکتاب کیا ہے، مومنون کون ہیں، منافقون کون ہیں، کفار کون ہیں، قبلہ کیا ہے، ذکر کیا ہے۔ اسی طرح اب اس آیت میں الصلاۃ کا اب یہ دیکھیں قرآن کریم بات واضح کر رہا ہے کہ صلاۃ کے قیام کے لیے کتنی مشکلات اور مصائب برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ تو ہمارے ہاں تو یہ ہے نا کہ ہم ورشپ بڑے آسانی سے کر لیتے ہیں، بلکہ جب ہم کوئی بھی کسی دوسرے ملک کے ہاں بھی جو اسلام کو نہیں بھی مانتے، وہ بھی ان لوگوں کو ورشپ کے لیے جگہ دیتے ہیں، بڑی عزت کرتے ہیں، تو یہ تو بڑی آسانی سے ہو جاتی ہے ورشپ۔ لیکن اب یہ دیکھیں جب قرآن کریم صلاۃ کا ذکر کرتا ہے تو دیکھیں کس طرح سے اس کے ساتھ چیزوں کو لے کر آتا ہے کہ یہ ایسا آسانی سے یہ نظام قائم نہیں ہوگا۔ اس نظام کو قائم کرنے کے لیے بڑی مشکلات پیش آئیں گی، بڑے لوگوں کے جو مفاد پرستی کے جو کاروبار ہیں وہ ختم ہوں گے۔ جب وہ ان کی مفاد پرستیوں کے اوپر زد پڑے گی تو وہ کبھی بھی آسانی کے ساتھ صلاۃ کے نظام کو قائم نہیں ہونے دیں گے۔ تو یہ بنیادی چیزیں پہلے سمجھ لیں۔ کسی بھی معاشرے میں جب مذہب رائج ہوتا ہے، ان کی مفاد پرستی کے سیاسی، معاشی، مذہبی نظام جب رائج ہوتے ہیں، معاشرے میں ان کی حکومت ہو رہی ہوتی ہے، تو اس میں پھر وہ آسانی کے ساتھ اپنے مفاد سے کیسے دستبردار ہو جائیں، یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ تو اس لیے قرآن کریم یہاں پر صلاۃ کا جب ذکر کرتا ہے تو وہ پہلے سے ہی ذہنی طور پر لوگوں کو تیار کرتا ہے کہ جب تم قرآن کی روح سے صلاۃ کا نظام قائم کرو گے تو اس کے لیے پھر معاشرے میں بڑی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وہ جو لوگ مذہب پرستی میں یا شرک میں مبتلا ہیں، جو اس میں اسلاف پرستی میں اپنے آباء و اجداد کے مسلک کے اوپر چلنے والے ہیں، اپنے پوجا پاٹ کے طور طریقوں سے جس طرح سے انہوں نے معاشرے میں بڑے مفاد حاصل کر رکھے ہوتے ہیں، تو وہ پھر سامنے آئیں گے، وہ پھر مزاحمت بنیں گے، بڑی ہی وہاں پر مشکلات پیش آئیں گی صلاۃ کے نظام کو قائم کرنے میں۔ تو اب یہ ذہنی طور پر قرآن کریم تیار کر رہا ہے، آگے آئے گا صلاۃ کا ذکر، لیکن یہاں پر صلاۃ اور صبر کو اکٹھے بیان کر رہا ہے۔ ہمارے ہاں تو صبر جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بڑی آخری کوئی مرحلے میں چیز ہو نا جس میں کچھ بھی نہ ہو سکتا ہو، تو ہم کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے صبر کریں، یعنی خاموش ہو جائیں، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ لیکن قرآن کریم کی روح سے جو صبر کے معنی ہیں وہ یہ نہیں ہے۔ قرآن کریم کی روح سے صبر کے معنی یہ ہیں کہ آپ کی جو بھی منزل ہے وہاں تک پہنچنا ہے، جو بھی آپ کا ٹارگٹ ہے اس تک پہنچنے کے لیے، اس کو پورا کرنے کے لیے جتنی بھی ڈیفیکلٹیز ہیں، جتنی بھی مسائل ہیں، ان مسائل سے اپنے آپ کو گزار کے، تمام مشکلات کو برداشت کر کے اپنے ٹارگٹ کو اچیو کرنا، اپنی منزل تک پہنچ جانا، تو استقامت کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی مشکل پیش آئی تو وہاں پر بیٹھ جائیں، کام کرنا چھوڑ دیں اور کہیں کہ بس یہ اب آگے کیا ہو سکتا ہے، تو بالکل نہیں، یہ صبر کے میننگ نہیں ہے۔ صبر کی میننگ وہ ہے کہ جس میں مستقل مزاجی ہو، اور مستقل مزاجی کے ساتھ تمام مشکلات کو برداشت کرتے ہوئے آپ اپنی منزل کی طرف بڑھتے چلے جائیں، اس کو قرآن صبر بولتا ہے۔ اب ہم اس آیت کے اوپر آتے ہیں تو اس میں کیا کہا جا رہا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ مومنین سے خطاب ہے، کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، جو ایمان لانے والے لوگ ہیں ان سے خطاب کر رہا ہے، کہتا ہے
آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ صبر اور صلاۃ کے ساتھ مدد لو۔ استعانت یہ ہیلپ کو کہتے ہیں، مدد کو کہتے ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیں، اگر آپ صلاۃ کو صرف ورشپ تک محدود رکھتے ہیں تو ورشپ سے آپ کیسے مدد لیں گے؟ آپ کے معاشرے میں کوئی بھی مشکلات ہیں تو آپ کیا ورشپ پڑھیں گے وہ مشکلات دور ہو جائیں گی؟ میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو کہ لوگوں کے پاس جو اشیاء رزق ہے، کچھ لوگوں کے پاس کم پڑ گیا ہے، ضروریات زندگی ان کی پوری نہیں ہو رہی، آپ ورشپ کر کے ان کا پیٹ کیسے بھریں گے؟ لوگوں کا چلتا ہوا کاروبار رک گیا ہے، لوگ اس قابل نہیں رہے کہ اپنے کاروبار کو چلا سکیں، آپ ورشپ کر کے ان کے کاروبار کو کیسے چلائیں گے؟ تو مذہب میں تو ورشپ ہی ہے نا، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صلاۃ کوئی ورشپ طرح کی کوئی چیز ہے تو آپ یہ کریں، لیکن اس سے آپ کسی غریب کی مدد کیسے کریں گے؟ نہیں ہو سکتی۔ یعنی آپ کو ورشپ کر لیں اپنے کسی عقیدے کے تحت یا اپنی کسی مسلک کے تحت، تو جو بندہ بھوکا بیٹھا ہے معاشرے کے اندر، آپ اس کو روٹی کیسے کھلائیں گے؟ آپ اس کا چلتا ہوا کاروبار دوبارہ سے کیسے اس کو رینیو کریں گے؟ کیسے اس کو ہیلپ آؤٹ کریں گے کہ وہ اپنا واپس پھر اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے، اس کی فوٹنگ ہو جائے، وہ کسی کا محتاج نہ رہے، وہ پھر سے اپنا روزگار کمانے کے قابل ہو جائے؟ تو کیسے کریں گے آپ؟ ورشپ سے تو نہیں ہوگا۔ یا معاشرے کے اندر کوئی فحش چیزیں ہیں، فحاشی ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں فحاشی کہتے ہیں۔ ویسے تو قرآن کی جب ہم اس آیت کے اوپر آئیں گے تو بتائیں گے کہ قرآن جو ہے فحشا کس کو بولتا ہے۔ چلے ہم جس معنوں میں بھی فحاشی کو لے رہے ہیں، عریانیت کو ہم فحاشی بولتے ہیں۔ عربوں کا تو جو دستور تھا وہ تو کسی کی ہیلپ نہ کرنا، کسی بھوکے کو کھانا نہ کھلانا، اس کو بھی فحاشی کے فحشاء میں شمار کرتے تھے۔ تو یہ تو اپنے اپنے قوموں کے کلچر ہوتے ہیں جس کی روح سے انہوں نے الفاظ کے کانسیپٹ ڈیولپ کیے ہوتے ہیں۔ کیونکہ قرآن یہ عربی زبان میں ہے تو اس میں تو فحشاء جو ہے وہ تو یہ بھی چیز آ جاتی ہے کہ آپ ذخیرہ اندوزی کر لیں، ہولڈنگ کر لیں، لوگوں کو چیزیں جو ہیں وہ ضرورت پڑنے پر مہنگے داموں ان کو فروخت کریں، تو عربی کی روح سے یہ بھی فحشاء میں آ جاتا ہے۔ قرآن کریم اس کو بھی فحشاء میں لے کر آتا ہے، صرف عورتوں کی عریانیت کو نہیں لیتا، وہ بھی اس میں آ جاتی ہے، لیکن اس میں تو ہولڈنگ کی چیزیں بھی آ جائیں گی۔ تو اس طرح سے قرآن کو سمجھیں گے نا تو قرآنی آیات کا کانسیپٹ کلیئر ہوگا۔ اب یہاں پر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ صبر اور صلاۃ کے ساتھ مدد لو، استعانت لو، تو کیسے لیں گے آپ؟ تو وہ اسی صورت میں لیں گے جب آپ صلاۃ کا کوئی نظام قائم کریں گے، قرآن کے اصولوں کی روح سے، قرآن کے قوانین کی روح سے۔ معاشرے کے اندر صلاۃ کا نظام ریاستی سطح کے اوپر، اسٹیٹ کی سطح کے اوپر جب آپ امپلیمنٹ کریں گے تو وہ جو اسٹیٹ ہوگی وہ پھر ضرورت مند لوگوں کا ڈیٹا اکٹھا کرے گی، ان کے مسائل سنے گی، ان کی ضروریات سے وہ خود کو اویئر کرے گی، اور پھر وہ ان کے لیے پلاننگ کرے گی۔ ان کے لیے پلاننگ کیا کرے گی کہ جن کے پاس ضرورت سے زائد ہے وہ ان سے لے گی، اور جن کے پاس ضرورت پوری کرنے کے لیے نہیں ہے یا کم ہے تو وہ اتنا ضرورت کے مطابق ایز اے رائٹ ان کو دے گی، ایز اے چیریٹی نہیں دے گی۔ یہاں پر پھر یہ سمجھ لیں، دین کے اندر چیریٹی یا خیراتی ادارے ہوتے ہی نہیں۔ قرآن کریم نے بڑا واضح طور پر کہا ہے کہ تم لوگوں کو خود ہی مجبور بے کس کرتے ہو، ان کی معیشت کو تباہ کرتے ہو، اور پھر انہی کی جو کمائی ہے، جس کو تم ان کی محنت کی کمائی کو اپنے ہاں اس کو ایکسپلائٹ کر لیتے ہو، ان کو اتنا دیتے ہو کہ بس ان کی پلس چلتی رہے اور وہ تمہارے لیے کام کرتے رہیں۔ تو اس میں سے
جو تم نے ان کا حق مارا ہے، ان کا جو معاوضہ تھا ان کی محنت کا جو پورا نہیں دیا، بس اتنا دیا کہ ان کی سانسیں چلیں اور وہ تمہارے لیے کام کرتے رہیں، تو پھر انہی کا جو ان کو جو ایکسپلائٹیشن کر کے جو ان کا حق نہیں دیا، وہ پیسہ تم اپنے گھر میں لے گئے، اپنی وہ بینک اکاؤنٹ میں لے گئے، اس میں سے تھوڑا سا پھر ان کے اوپر خرچ کر دیتے ہو اور پھر احسان جتاتے ہو کہ ہم نے بڑی نیکی کے کام کر لیے، ہم بڑے سخی ہیں، کوئی چاولوں کی دیگ پکا دی، کوئی دسترخوان لگا دیا، انہی کے وہ جو کمائی جو تم نے ان کا حق مارا تھا، اسی میں سے چند وہ چاول کی وہ دیگیں یا کھانا یا روٹیاں کھلا کے تم سمجھتے ہو کہ ہم نے بڑی نیکی کا کام کر لیا۔ انہی کے کمائی کا جو حق مارا ہوتا ہے، اسی میں سے تم کوئی بکرے کی وہ کچھ صدقہ دے کے ان کو کھلا دیتے ہو اور سمجھتے ہو کہ ہماری بیماری چلی گئی، ہماری مصیبت ٹل گئی ہے، وہ اس گوشت میں چلی گئی اور وہ گوشت وہ کھا گئے۔ تو کہتا ہے کہ اس کو تم نیکی کہتے ہو؟ اللہ کہتا ہے یہ نیکی نہیں ہے۔ دیکھا قرآن کریم کس طرح سے واضح کر رہا ہے۔ تو جب صلاۃ کا نظام قائم ہوگا تو اس کے لیے تو بڑی مشکل، یہ کیسے کرنے دیں گے صلاۃ کا نظام قائم؟ جن کے اتنے مفاد اور اتنی دکانداریاں، جن کی اتنی ہائی پروفٹ اورینٹڈ، وہ کیسے ختم کرنے دیں گے آپ کو؟ اس میں تو پھر کیپٹلسٹ بھی آ جائیں گے، اس میں تو پھر وہ رولرز بھی آ جائیں گے، حکمران جو سب کچھ سمیٹتے چلے جا رہے ہیں، لوگوں کا حق مار رہے ہیں، اس میں تو پھر وہ مذہبی پیشوا بھی آ جائیں گے جو کچھ بھی نہیں لگاتے، مذہب اور مسلک کے نام کے اوپر لوگوں کو وہ لوٹتے ہیں، لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں اور وہ دن بدن امیر ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ مذہبی پیشوا یہ ایک ہی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں لوگوں کا استحصال کرنے میں۔ رولرز، ملوک اور کیپٹلسٹ اور پریسٹ، یہ تینوں ایک پیج پہ ہیں، ان کے مفاد کامن انٹرسٹ ہیں، یہ کبھی بھی صلاۃ کا نظام قائم نہیں ہونے دیں گے۔ آپ یہ دیکھیں مسلم ممالک میں سب سے زیادہ یہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، یہ سب سے رولر اور کیپٹلسٹ اور پریسٹ تینوں ایک پیج پہ ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کہیں صلاۃ کا نظام قائم نہ ہو جائے۔ اگر صلاۃ کا نظام قائم ہو جائے تو یہ جو رولرز ہیں جس کے پاس ان لمٹڈ پاور ہے، پولیٹیکل پاور، وہ بھی نہیں رہے گی۔ یہ جو ان لمٹڈ دولت اکٹھی کر لیتے ہیں وہ بھی نہیں کر سکیں گے۔ کیپٹلسٹ اتنے بڑے بزنس امپائر کھڑا کر دیتے ہیں لوگوں کو ایکسپلائٹ کر کے، وہ بھی نہیں کر سکیں گے۔ کریں گے تو کسی جائز طریقے سے کریں گے نا، غریبوں کا استحصال کر کے ان کا خون چوس کے تو نہیں کر سکتے۔ ان کی محنت کی کمائی، ان کا جو معاوضہ وہ ان کو پورا نہ دے کر اس طرح سے نہیں کر سکیں گے وہ۔ اور اسی طرح وہ جو پریسٹ ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ لوگوں کا مال کھاتے ہیں باطل طریقے سے، اور وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں رکاوٹ بن کر کھڑے ہوتے ہیں۔ کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ تاکہ لوگ القرآن کی طرف نہ آ جائیں، یعنی وہ جو ضابطہ حیات ہے جو قرآن دیتا ہے اس پر نہ آ جائیں، اور اس ضابطے کو امپلیمنٹ کرنے کا جو نظام ہے الصلاۃ کا، اس کے اوپر نہ آ جائے۔ یہ چیزیں آپس میں انٹر لنک ہیں۔ صلاۃ کا نظام مسلم ممالک میں کیوں قائم نہیں ہوتا؟ ورشپ ہے تو ورشپ کی تو ہم بات ہی نہیں کر رہے، وہ اس لیے قائم نہیں ہوتا کہ وہاں پر جتنے بھی مسلم ممالک ہیں انہوں نے مذہب کی آڑ میں وہ جو ڈکٹیٹرشپ ہے، وہ چاہے پولیٹیکل ڈکٹیٹرشپ ہو چاہے وہ ریلیجس ڈکٹیٹرشپ ہو، دونوں کو انہوں نے بڑا اسٹیبلش کیا ہوا ہے۔ پولیٹیکل ڈکٹیٹرشپ بھی آپ کو نہیں کرنے دے گی، اور آپ کو جو ریلیجس ڈکٹیٹرشپ ہے وہ بھی نہیں کرنے دے گی۔ اور اس میں جو بدترین ڈکٹیٹرشپ ہے وہ ریلیجس ڈکٹیٹرشپ ہے جو پریسٹ نے قائم کی ہوتی ہے۔ اس کو تو لوگ برا بھی نہیں کہتے، اس کو تو لوگ نیکی سمجھ کر ان کے سلیب بنے ہوتے ہیں۔ سلیوری دو قسم کی ہوتی ہے، ایک پولیٹیکل سلیوری ہوتی ہے تو وہ تو لوگ برا سمجھتے ہیں۔ آج بھی سعودی عرب میں انہوں نے جب UNO کی مجبوری سے اس کو سائن کر دیا اس ٹریٹی کو کہ ٹھیک ہے ہم بھی سلیوری کا جو لا ہے اس کو ایبولش کرتے ہیں،
سلیوری کو نہیں رکھیں گے، تو انہوں نے سلیوری کو دوسری صورت دے دی، کفیل کی۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں کفیل کی، اس سے آپ سمجھ آ جائیں گے۔ کفیل آپ کا ماسٹر ہے، آپ اس کی مرضی کے بغیر کوئی کار نہیں خرید سکتے، کوئی بزنس نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ آپ کے نام پر کوئی چیز نہیں ہے، وہ اسی کے نام کے اوپر ہوگا، وہ آپ کے سیٹسفائیڈ ہوگا، اس کو آپ اس کا مرضی کے پیسے دیں گے تو وہ آپ کو اوکے کرے گا، نہیں تو آپ اس کے سلیو ہیں۔ تو انہوں نے سلیوری کو اس شکل میں قائم کیا ہوا ہے۔ قرآن کی روح سے یہ شرک ہے، قرآن اس کو شرک بولتا ہے۔ انسانوں کو اپنا محکوم بنا لینا، انسانوں کو بے بس کر دینا، ان کو اپنے غلام اور لونڈی بنا لینا، قرآن کی روح سے یہ بدترین شرک کی قسم ہے۔ ہم نے اس کے اوپر ویڈیو کیا تھا، بتایا تھا کہ انسان جب انسانوں کو محکوم بنا لیتے ہیں، یہ بدترین درجے کا شرک ہے، اور وہ معاشرے پھر گرو نہیں کرتے۔ مسلم کنٹری بتائیں کون سی ہے جو گرو کر رہی ہے؟ وہ اس لیے یہ اللہ کی ناراضگی کا معاملہ نہیں ہے کہ قومیں شرک کرتی ہیں تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے، ان کے گناہ نہیں بخشتا، یہ پھر لوگوں کو بہکا رہے ہیں۔ تو یہ اللہ کی بخشنے یا نہ بخشنے کا معاملہ نہیں ہے، بخشش کا تو لفظ ہی نہیں ہے قرآن کے اندر۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ وہ کہتا ہے کہ تم اپنے آپ کو تباہی میں ڈال لو گے اگر انسانوں کے اوپر اپنی حاکمیت جتائیں گے، اپنی حاکمیت قائم کریں گے، اللہ الہ کی حاکمیت قائم نہیں کریں گے۔ اللہ کی حاکمیت انسانوں کو فریڈم دیتی ہے، اللہ کی حاکمیت انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر ان کو آزاد کرتی ہے، انسانوں کی محکومیت ان کو دبا دیتی ہے، ان کی صلاحیتوں کو، ان کی ایگو کو، ان کی جو آگے بڑھنے کی جو ایک جذبہ ہوتا ہے اس کو سب کچھ ختم کر دیتی ہے۔ سمجھیں شرک کیا ہوتا ہے؟ اگر میں 2 دن مسلسل بولتا رہوں قرآن کی روح سے، میں ایک بھی روایت بیان نہیں کروں، تو پھر بھی یہ قرآن جو شرک جس طرح سے اس کو بتاتا ہے، وہ پورا میں اس کا حق ادا نہیں کر سکوں گا۔ اتنا واسٹلی قرآن اس کو بیان کرتا ہے۔ تو بات یہ ہو رہی تھی الصلاۃ کی، صبر کی، تو اس میں صلاۃ سے بھی پہلے اب یہ دیکھیں وہ کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر، کہتا ہے صبر سے مدد لو۔ صلاۃ کی بعد میں بات کر رہا ہے، کیوں؟ کہتا ہے کہ پہلے تو یہ سیکھو صبر کرنا، کہ صلاۃ قائم کرنے چلے ہو، ورشپ کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں بنے گا، لیکن جب تم صلاۃ قائم کرو گے تو یہ رولرز، یہ پولیٹیکل جو اتھارٹیز، وہ اور جو کیپٹلسٹ اور جو پریسٹ، تینوں ہی آپ کے مقابلے میں آ جائیں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ مسلم کنٹریز میں یہ پاور کا ڈیولیزم ہے۔ پاور کا ڈیولیزم کیا؟ ایک سیاسی حکومت اور دوسری کس کی؟ مذہبی حکومت۔ سیاسی حکومت کے پاس پبلک لاز ہوتے ہیں، اس کی اتھارٹی ہوتی ہے، اور جو ریلیجس حکومت ہوتی ہے اس کے پاس پھر پرسنل لاز کی اتھارٹی ہوتی ہے، نکاح، طلاق، وراثت، اس کے ان کو انہوں نے اتھارٹی دی ہوتی ہے، اور وہ بھی اس لیے تاکہ ان کی کرسی مضبوط رہے۔ اور یہ ان کو جو رویت حلال کمیٹی کا چیئرمین بنایا ہوتا ہے، یہ بھی ایک رشوت ہے، یہ بہت بڑی رشوت ہے۔ پریسٹ کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے ان کو انہوں نے حکومت کے اندر بڑے بڑے عہدے دیے ہوتے ہیں، اسٹیٹ ان دا اسٹیٹ قائم کی ہوتی ہے۔ کیوں؟ تاکہ ان کی پولیٹیکل اسٹیٹ بچی رہے کسی طرح سے۔ اس کے لیے وہ پھر یہ بھی گوارا کر لیتے ہیں اقتدار کا ڈیولیزم، پاور کا ڈیولیزم، یہ ہوتا ہے۔ سمجھ آئی یہ چیزیں؟ تو یہ شرک ہے، بدترین درجے کا یہ شرک ہے۔ تو یہ کر رہی ہیں حکم، اور وہ لوگ پھر آپ کو کیسے صلاۃ کا نظام قائم کرنے دیں گے؟ تو اس کے لیے انہوں نے پھر پریسٹ کو آگے کیا ہوتا ہے، وہ پھر آپ کے پاس ورشپ لے آتے ہیں، ریلیجن لے آتے ہیں، ریلیجس بلیفز لے آتے ہیں، اس کے اوپر آپ کو چلاتے ہیں، عقیدہ تقدیر لے آتے ہیں کہ تمہاری مقدروں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جو غربت ہے، یہ جو ذلت ہے تمہارے مقدروں میں، یہ جو حکمرانی ہے ان کے مقدروں میں اللہ نے لکھی ہوئی ہے، یہ جو سرمایہ دولت ہے، عیش ہے، وہ ان کے مقدروں میں لکھا ہوا ہے۔
یہ جو احبار اور رہبان کے جو عیش پرستیاں ہیں، لوگوں کے مال کے اوپر وہ عیاشیاں کر رہے ہوتے ہیں، یہ بھی ان کے مقدروں میں اللہ نے لکھی، ان کو عزت اللہ نے دی ہے، یعنی لوگوں کا اس میں کوئی قصور نہیں۔ قرآن لوگوں کو رسپانسیبل بناتا ہے، کہتا ہے تمہاری ووٹ کی پرچی سے بنے ہیں، تمہارے عقائد کی روح سے یہ پریست جو ہیں وہ حکمرانی کر رہے ہوتے ہیں، تمہیں دین کی طرف آنے نہیں دیتے، اس میں تم برابر کے قصوروار ہو۔ تو اس کے لیے تو پھر اویئرنس کی ضرورت ہے، اور الصبر، یہ جو قرآن کہتا ہے صبر کرنا پڑے گا، کیونکہ جب تم دین کی بات کرو گے تو یہ نہیں کرنے دیں گے، اس کے لیے تمہیں متحد ہونا پڑے گا، یونٹی، اتحاد، توحید لانی پڑے گی، اسی سے توحید ہے۔ جب تم یونٹ ہوگے تو پھر توحید آئے گی، اگر یونٹی نہیں ہے، سب سے زیادہ ڈس انٹیگریشن مسلم معاشروں کے اندر ہے، کیونکہ سب سے زیادہ ڈس انٹیگریشن شرک وہیں پر ہے، کیوں کہ وہ توحید پر آتے ہی نہیں، نہ آنے دیتے ہیں، اس لیے سب سے زیادہ فرقہ پرستی، فرقہ واریت، فرقہ وارانہ جماعتیں، سب سے زیادہ فرقہ وارانہ تنظیمیں وہ مسلم کنٹریز کے اندر ہوتی ہیں۔ جب عوام کو بنیادی حقوق نہیں ملتے تو وہ پریست کے ذریعے سے لوگوں کے اندر یہ چیزیں ان کے عقائد کے اندر ڈال دیتے ہیں کہ اللہ کی ورشپ کرو، تمہیں اللہ سے ملے گا، کیونکہ سٹیٹ ان کو نہیں دے رہی ہوتی۔ اسکینڈینیوین کنٹریز کے اندر، ویلفیئر سٹیٹس کے اندر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا خرچ شروع ہو جاتا ہے، حکومت اپنے ذمہ وہ فرض کر لیتی ہے کہ اب یہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم نے جو بچہ پیدا ہوا ہے اس کا دودھ، اس کے پیمپر تک، اس کے کھانے پینے کی چیزوں تک ہم نے اس کی ڈیولپمنٹ کرنی ہے، یہ ہمارا فریضہ ہے، یہ حکومت کا فریضہ ہو جاتا ہے، اور ڈے فرسٹ وہ بچے کو دینا شروع کر دیتے ہیں، بچے کی ماں کو دینا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ صورت حال ہے ویلفیئر سٹیٹ کی کہ وہ اپنی انٹلیکٹ سے وہاں پر پہنچ گئے جو قرآن کے ضابطے تھے، اور یہ قرآن کے ہوتے ہوئے بھی یہ مذہب کی وجہ سے وہ ویلفیئر کا وہ کانسیپٹ یہ نہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں، اور لانا تو بڑی دور کی بات ہے۔ اور اس کو لانے کے لیے پھر وہ کہتا ہے الصبر، صبر کرنا پڑے گا۔ کیسے؟ یہ نہیں کہ چپ کر کے بیٹھ جاؤ، نو، صبر یہ ہے کہ تمہیں قرآن کے ضابطوں کو سمجھنا ہوگا، اور ان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے لوگوں کے اندر اویئرنس لانی ہوگی، ان کے اندر یونٹی لانی ہوگی، اتحاد لانا ہوگا، جس کو قرآن توحید بولتا ہے۔ پھر اس کے اوپر ثابت قدمی کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ صلاۃ کے نظام کی طرف جانا ہوگا، گریجولی۔ یہ اوور دا نائٹ نہیں ہوگا۔ اوور دا نائٹ کیسے وہ ختم کر لیں گے اپنی وہ جو مذہب کی روح سے یا سیاست کی روح سے یا سرمایہ کی روح سے انہوں نے بڑی بڑی جو امپائر کھڑی کی ہوئی ہیں، وہ راتوں رات کیسے آپ گرا سکتے ہیں؟ گریجولی، قرآن کے ضابطوں کی روح سے، لوگوں کی تربیت کی کر کے، لوگوں کے اندر قرآن کی جو ویلیوز ہیں وہ ان کے ذہنوں میں ان کو سمجھا کر، ان کو قرآن کی روح سے ایجوکیٹ کر کے، قرآن کی ویلیوز سے ایجوکیٹ کر کے، تو پھر یہ آہستہ آہستہ ہوگا۔ یہ نسلوں پر پھیلی ہوئی چیز ہوتی، اوور دا نائٹ نہیں ہوگی۔ تو اس لیے وہ کہتا ہے صبر، یہ ضروری ہے۔ جب اس کے اوپر آؤ گے تو کہتا ہے والصلاۃ، پھر تم آؤ گے صلاۃ پر۔ تو جب یہ صلاۃ پر آ جاؤ گے تو اس سے پھر کیا تمہیں مدد ملے گی؟ کیسے؟ جب صلاۃ قائم ہو جائے گی کسی بھی سوسائٹی میں، وہ اسٹیٹ ویلفیئر اسٹیٹ بن جائے گی۔ اس ویلفیئر اسٹیٹ کے اندر جو بھی لوگ ہوں گے، جو بھی عوام ہوں گے، وہ حکومت کے پے رول کے اوپر ہوں گے۔ حکومت ان کے خوراک کا، ان کی رہائش کا، ان کے علاج کا ذمہ دار ہوگی۔ حکومت ان کے تمام معاملات کو مانیٹر کرے گی، ان کے تمام مسائل کو مانیٹر کرے گی، ان کو سلوشن دے گی۔ جو لوگ بے روزگار ہیں ان کے لیے روزگار کے مواقع پرووائڈ کرے گی، اور ان کو بلائے گی کہ آئیں، اپنے اپنے رجحان، اپنے اپنے ایپٹیٹیوڈ کے مطابق یہ ادارے ہیں، اپنے اپنے وہ جو تم نے ہنر حاصل کیا ہے، وہ جو تمہارا رجحان ہے، آؤ اپنی اپنی کیپیبلٹی کے مطابق ان اداروں میں اپنی اپنی وہ جو اللہ نے جو صلاحیتیں دی ہیں ان کو استعمال کرو، کام کرو۔ وہ کام دے گی۔ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو کام کے مواقع پرووائڈ کرے۔ صلاۃ کے اندر یہ ہوگا
لوگوں کو کام کے مواقع دے گی اسٹیٹ. بچہ پیدا ہوا ہے، تمام کی تمام رسپانسبلٹی اسٹیٹ کے اوپر ہوگی. تو یہ چیز، خوراک، رہائش، ان کی طبی سہولیات، یہ ساری کی ساری، لوگوں کی عزت، لوگوں کی رسپیکٹ، اور وہ لوگوں کو ایز اے چیریٹی نہیں دے گی، خیراتی ادارے نہیں کھولے گی، وہ تو بھیک ہوتی ہے. اس سے تو آپ لوگوں کی انا کو، ایگو کو مجروح کر رہے ہوتے ہیں. اس سے تو انسان کے اندر جو صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ دب جاتی ہیں. جب آپ کسی کے احسان کر کے خیرات کے طور پر بھیک کے ٹکڑے دیں گے، وہ بندہ آپ کے سامنے اٹھ سکتا ہے. اس میں تو جو بھی صلاحیتیں ہوں گی وہ دب جائیں گی. اسی شخص کو آپ پاؤں پر کھڑا کریں، پھر دیکھیں کہ اس کے اندر جو اللہ نے صلاحیتیں رکھی ہیں وہ آپ کو بڑے بڑے امپائر کھڑے کر دے گا. جب وہ فریڈم ہو، وہ فریڈم میں آئے گا، آزادی میں آئے گا، خود مختاری ملے گی، اس کو اتھارٹی ملے گی. دیکھیں وہ کیسے کتنے بڑے بڑے کام کرتا ہے. اسی شخص کو آپ اگر روٹی کا محتاج بنا دیں، بھکاری بنا دیں، تو پھر اس کی صلاحیتیں ابھر کر سامنے نہیں آ سکتی. یہ ہے شرک. اگر آپ اس کی صلاحیتوں کو ابھرنے کا مواقع دیں گے، اسٹیٹ قائم کریں گے، وہ اس کے اندر جب تک صلاحت نہیں ہوگی. صلاحت کی روح سے یہ ویلفیئر اسٹیٹ قائم ہوگی. اس میں پھر افراد جو ہیں وہ خود مختار ہوں گے، پھر ان کی ایگو بھی ہوگی کیونکہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں گے، وہ انڈیپینڈنٹ ہوں گے، کسی کے محتاج نہیں ہوں گے. اس سے پھر معاشرہ گرو کرے گا. اس سے معاشرے کے افراد کے اندر جو صلاحیتیں ہوں گی، ہر بندہ اپنی اپنی صلاحیتوں کو ایکسرسائز کرے گا. تو معاشرے کے اندر گروتھ ہوگی، ویلتھ بھی آئے گی، ایسی آئے گی، پراسپیرٹی بھی آئے گی، خوشحالی بھی آئے گی. ایز اے چیریٹی نہیں، ایز اے رائٹ آئے گی. ایز اے چیریٹی سے تو سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے. تو یہ چیزیں ہیں. یہ ہے جی صبر اور صلاۃ. دیکھیں قرآن کریم کا یہ پیغام اگر اس طرح سے سمجھ لیا جائے اور اس کو کسی بھی معاشرے کے اندر امپلیمنٹ کر لیا جائے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ معاشرہ کتنا گرو کر سکتا ہے. پھر وہ آلون بن جائے گا، سپیریئر، ڈومیننٹ. وہ ایسے ہوگا. صبر اور صلاۃ، یہ دو چیزیں قرآن نے بتائی ہیں. امید ہے میرا یہ ویڈیو آپ کو ان دونوں چیزیں کو، کنسیپٹ کو کلیئر کرنے میں ہیلپ فل ہوگا. آپ قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ جب یہ سوچنے کا، سمجھنے کا، تدبر کرنے کا جب یہ عمل ہے بار بار کریں گے، تھنک اگین، تو آپ پھر کیا ہوگا، آگے بڑھنا شروع ہو جائیں گے. آپ کو حقائق جو ہے سمجھ آنا شروع ہو جائیں گے. شکریہ.